منصب نبوت میں تمام کے تمام نبی وہ برابر ہیں، اور جہاں تک فضیلت کی بات ہے، فضیلت کے اندر رب طرف فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ واقعہ معراج جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی معراج ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اور ثابت کیا ہے اور ساری کائنات کے سامنے یہ رکھ دیا ہے کہ میرے محبوب کی پرواز، میرے محبوب کی بلندی، میرے محبوب کی رفعت، میرے محبوب کی عزت، میرے محبوب کی عظمت، میرے محبوب کی شان، میرے محبوب کی شان۔ اب یہ چیز جو ہے دکھانے کے لیے آپ کو معراج کروائی، جیسے آپ تمام نبیوں میں افضل ہیں اسی طریقے سے آپ کا تمام اوصاف بھی تمام نبیوں سے افضل ہے، اور جیسے آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں اسی طریقے سے آپ کے تمام معجزات بھی تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور ان تمام معجزات میں جو سب سے اعلیٰ اور ارفع معجزہ ہے وہ معجزہ معراج، معجزہ معراج۔ سامعین محترم، یہاں پر جو شہر میں لفظ استعمال کیا بعبدہ، اور جو وہاں پہنچ کے لفظ استعمال کیا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، میں یہ مت سمجھنا کہ محبوب آرام کر رہے تھے اور آپ کی روح جو ہے وہ میری بارگاہ میں آئی، پر میں نہیں، اب روح مع جس کو کہا جاتا ہے وہ میرا محبوب روح اور جسد کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہے، اور یہ تمام کے تمام مراتب اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ خالق کائنات رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے جو ثابت کی، وہ بحمد اللہ تعالی خالق کائنات رب العالمین نے کسی اور کو یہ منصب اور مرتبہ اور مقام عطا نہیں کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ معراج کی رات جب حضور نبی کریم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد اقصی کی رب تعالیٰ نے جو تعریف کی وہ یہ ہے اقصی الذی بارکنا حولہ، اور پھر جو غایت مقصد اور مطلب جو ہے وہ بیان کیا، وہ کیا؟ اے محبوب، ہم نے آپ کو جو سیر کروائی ہے، یہ سیر کروانے کا مقصد کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سیر کیوں کروائی گئی؟ فرمایا لنوریہ من آیاتنا۔ آپ جب معراج کی رات گزر رہے ہیں تو راستے میں بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جب مسجد اقصی کے تشریف لے گئے تو مسجد اقصی کی ہے برکتیں ہی برکتیں، وہ برکتیں ہیں مزارات انبیاء، مزارات انبیاء۔ معلوم ہوا جہاں پر نبی کی قبر انور ہو، نبی کا مزار مقدس ہو، وہ جگہ برکت والی ہے، وہ جگہ برکت والی ہے۔ اب برکت والی چیز مقام پہ جو چیز بھی پہنچ جائے اس کو ہم تبرک کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تبرک۔ اگر پانی کو کسی کو دینا ہے یہ تبرک ہے، اگر کوئی مٹھائی دینا ہے یہ تبرک ہے۔ عام نان روٹی گھر میں تقسیم ہوتی ہے تو گھر میں ہو وہ نان روٹی ہے، لیکن جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ دیتے ہیں یہ تبرک۔ اب تبرک کا ایک ذرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ فی ای ذرۃ برکۃ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ کس ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے؟ اب وہ لوگ اس کو اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں، اور کھانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہے اس کے اندر کیا برکت ہے۔ حضرت خواجہ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ اپنے پیر و مرشد کے آستانے پہ سیال شریف تشریف لے گئے سید زادے تھے، تو پیر و مرشد نے خادمین کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جس وقت وہ تشریف لائے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے لیے ایک علیحدہ کمرے کا انتظام کرنا ہے، وہاں پر وہ ریسٹ کریں، آرام کریں، جس نے زیارت کرنی ہے وہاں پر وہ جا کر اس کی زیارت کرے، تو زیارت کرنے کے بعد کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ بھی ان سے مسئلہ پوچھے۔ اتنے میں جو لاغری تھے وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ جناب ہم لنگر تیار کر رہے تھے، پکا رہے تھے، اتنے میں ایک کتا آیا، اس نے آٹے کو منہ لگا دیا، ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں اب ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ یہ تبرک کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، اب ہم کیا کریں؟ یہ نجس ہے، کتا جو ہے نجس ہے، اور جس خالی برتن کو یا کسی کھانے پینے والے برتن کو یہ کتا منہ لگا دے، اس کے بارے میں اس وقت سائنسدانوں کی اور ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ اس کے جراثیم، اس کے منہ کے جراثیم جو ہے وہ نہیں مرتے، جو مرضی کر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مٹی لو، مٹی لے کے اس کو مانج دو، اور مانجنے کے بعد اس کو دو صاف کر دو، فرمایا جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ آخرکار سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے اس بات پر ریسرچ کی کہ کسی کیمیکل سے بھی ہم صاف کریں تو اس کے جراثیم ختم نہیں ہوتے، تو یہ مٹی جو ہے اس کے اندر رب نے کیا کمال رکھا ہے کہ مٹی کو بس پھیرا، مٹی کو لگایا اور مٹی سے صاف کیا، اب جراثیم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ معلوم ہوا حضور کمری والے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کا حل بتا دیا۔ عام طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، مکھی گر جاتی ہے، دیکھنے کے بعد ذہن میں آتا ہے کہ اب میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ دودھ نہیں پیوں گا، یہ میں چائے نہیں پیوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی گرتی ہے تو وہ بیماری والا پر ڈبو دیتی ہے، اس کے دو پر ہیں، ایک بیماری والا پر وہ ڈبو دیتی ہے، شفا والا پر اوپر رکھتی ہے۔ تو فرمایا تم کیا کرو، اس کھانے کو گرانا نہیں ہے، اس کو ڈبو دو، مکھی کو ہی ڈبو دو، اور ڈبونے کے بعد اس کو باہر نکالو اور پھینک دو۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ جو بیماری لے کر آئی تھی اس نے بیماری والا پر ڈبو دیا، اب شفا والا پر اوپر تھا، اب جب تم نے پوری مکھی کو ڈبو دیا اب اس کی بیماری کے اوپر شفا جو ہے وہ غالب آ گئی، غالب آنے کے بعد اس کو نکالو اور نکال کر باہر پھینکو۔ اب حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے پیر مرشد کی بارگاہ کے اندر جب خادمین آئے اس طریقے سے کتے نے منہ لگا دیا تو فرمایا کوئی بات نہیں۔ ایک بہت بڑے مفتی سید زادے پیر مہر علی شاہ وہ بھی ہمارے ارادت کے اندر شامل ہیں، مریدوں میں شامل ہیں، فرمایا فتویٰ پوچھنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ مہر علی سے جا کر پوچھو، مہر علی سے جا کر پوچھو۔ اب خادمین جو ہے وہ خرامہ چلتے چلتے پیر مہر علی شاہ سے پوچھنے کے لیے مسئلہ چلے گئے کہ حضور لنگر کا آٹا تھا، کتے نے منہ لگا دیا ہے، تو پیر مرشد نے کہا کہ مہر علی شاہ سے پوچھو جا کے مسئلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لنگر کھانے میں لے کے چلو اور مجھے دکھاؤ کہ پیر کی گلی کے کتے نے منہ کہاں لگایا ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتا ہے، فرمایا کہ اگر اصحاب کہف کا کتا وہ ولی کی چوکھٹ میں بیٹھ جائے تو خدا کہتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ آپ ماتے مجھے دکھاؤ تو صحیح پیر کی گلی کے کتے نے منہ کہاں پہ لگایا ہے۔ وہ جس وقت لے کر گیا حضور یہاں پہ لگایا ہے، فرمایا یہاں سے جتنا بھی آتا ہے یہ نکالو، اور نکالنے کے بعد اس کی روٹی تیار کرو، اور روٹی تیار کرنے کے بعد یہ مہر علی کو کھلا دو، مہر علی کو کھلا دو۔ ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں میں نے علم جو ہے وہ اس لیے نہیں پڑھا کہ پیر کی گلی کے کتوں کے اوپر میں آ کر فتوے لگاؤں، پیر کی گلی کے کتے کے اوپر آ کر فتوے لگاؤں۔ فرمایا کہ فتوے لگانے کے لیے نہیں ہے، میں پریکٹیکل بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جنہوں نسبت پاکی مل جاوے وہ جنتی ہے، جنہوں نسبت پاکی
مل جاوے او جنتی وقلبہم، فرمایا وقلبہم، فرمایا وہ ایک دو نہیں تھے، اب ان کی تعداد میں فرق ہے، 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا، 4 تھے پانچواں کا کتا، 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا، 6 تھے ساتواں کا کتا۔ یہ بالترتیب سورہ کہف کے اندر رب تعالیٰ نے اس کتے کا بار بار ذکر کیا، اگر وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا، 4 تھے پانچواں کا کتا، 5 تھے چھٹا ان کا کتا، 6 تھے ساتواں کا کتا۔ یا اللہ اتنا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ تو دیکھو یہ ہے کہ ان کے ساتھ جن نسبت پاکاں کی مل جاوے او جنتی مل جاوے او جنتی مل جاوے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان آ کر بیٹھ جائے، اور یہی بات تھی نا کہ وہ کتا غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا، صدیق اکبر کہاں تھے؟ نہیں سمجھی بات؟ جنہوں نے نسبت پاکاں کی مل جاوے او جنتی۔ تمام علماء مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اصحاب کہف کی نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، ان کے قدموں میں بیٹھنے والا، غار کے منہ پہ بیٹھنے والا، وہ کتا قیامت والے دن جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر کیا کرتے رہے؟ صدیق اکبر کیا کرتے رہے؟ اگر اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ جنت میں اکیلے نہیں جائیں گے، یہ سب کو جنت میں لے کر جائے گا۔ جنہوں نسبت پاکاں کی مل جاوے او جنتی مل جاوے او جنتی مل جاوے او جنتی۔ وہ بیٹھا رہا، جتنی دیر وہ غار میں رہے اتنی دیر وہ بیٹھا رہا، وہ سوئے رہے تو کیا وہ کتا بھی سوئے رہا؟ کیا بات؟ کتے کا یہ وصف ہے کہ وہ کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں سوتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی جا کر دیکھو، کیونکہ برات کے بعد ہم سفر کرتے تو وہ سڑک کے سینٹر میں بیٹھا ہوتا ہے، اچانک لائٹ جلدی روز رات سیٹ ہو جائے پھر آ کے بیٹھتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا وہاں پہ بیٹھا رہا، جتنی دیر تک اصحاب کہف غار میں رہے اتنی دیر ہی وہ باہر بیٹھا۔ یہ سوئے رہے، وہ جاگتا رہا، وہ ان کی نگرانی کرتا رہا، حفاظت کرتا رہا۔ معلوم ہوا جو حفاظت کرے، نگرانی کرے، وہ پھر عام پتہ نہیں ہے۔ جنہوں نسبت پاکاں کی مل جاوے او جنتی مل جاوے او جنتی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بیٹھا رہا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ یہاں پر بھی قبر کا ذکر ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ یا رسول اللہ آپ کو پھر میرا اس لیے بھیجا، میں نے نوریہ ہوں، فرمایا تم آ کر میرے روضے کو دیکھو، میں بھی نبیوں کے مزارات کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تم آ کر میری قبر کو دیکھو، میری قبر کی زیارت کرو، میرے روضہ طیبہ کی زیارت کرو۔ یا رسول اللہ تم معراج کی رات کیا کرنے جا رہے ہو؟ فرمایا یہ مجھ سے نہ پوچھو، نوریہ ہوں، قرآن اعلان کر رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو یہ سیر اس لیے کروائی ہے، اقصی الذی مسجد اقصی، اقصی الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں، لنوریہ من آیاتنا، فرمایا ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھانے کو لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
ان کو نشانیاں دکھانے کے لیے لے جایا گیا۔ اب محبوب جس کو جو پہنچے تو حکم یہ ہے کہ تمہارے پاس محبوب آ رہے ہیں تو انہوں نے محبوب سے ملاقات کیسے کرنی ہے؟ سبحان اللہ، توجہ ہے، میں بڑا عظیم جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ میرا محبوب آ رہا ہے تو تم نے میرے محبوب سے ملاقات کیسے کرنی ہے؟ اب کوئی یہ کہے کہ قبر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، قبر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب مسجد اقصی میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، محبوب ہم انبیاء کے مزارات کی زیارت کے لیے تم کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب نبیوں کے لیے حکم کیا ہے کہ میرا محبوب آ رہا ہے تو ان کی زیارت کے لیے اپنی قبروں کو چھوڑ کے باہر آ جاؤ، اپنی قبروں کو چھوڑ کے باہر آ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ محبوب مزارات کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ محبوب کی زیارت۔ اب یہ بات آپ نے تمام علماء سے سنی ہے کہ سب بستہ سب بصف وہ تمام نبی مسجد اقصی میں موجود تھے۔ تعداد 1,24,000 یا 2,34,000 یہ کم و بیش جتنی بھی تعداد ہے، ان تمام کی تعداد میں اس میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں تو کوئی ایک نبی بھی غیر حاضر ہو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کہاں پر زندہ اٹھا لیے گئے؟ ابھی ان کے اوپر موت طاری نہیں ہوئی، ان کو اٹھا لیے گئے۔ بررفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوتھے آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ آپ چوتھے آسمان پہ تھے، آپ وہیں پر رہے؟ نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں تھے، وہ وہیں پہ رہے۔ اور میں جن کو منصب نبوت ملا ہے، آج رات مسجد اقصی میں امامت کروانے کے لیے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، لہذا تمام کے تمام نبیوں کو سب بستہ ہو کر سب ہو کر محبوب کی امامت کے لیے وہاں پر موجود ہونا ہوگا، اور وہ تمام کے تمام زیارت بھی کر رہے ہیں اور محبوب کی شان کے قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خطبے بھی دے رہے ہیں، قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تمام کے تمام نبی اپنے اپنے مزارات کو چھوڑ کر وہ محبوب کے لیے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے لیے اپنے مزار کو چھوڑ کے آنا مشکل ہے، تو ہمارے نبی کے لیے، ہمارے آقا کے لیے، ہمارے آقا جہاں جانا چاہے تشریف لے جانا اور جہاں سے آنا چاہے۔ ایک ایڈوکیٹ ہے چودھری عبدالحمید ایڈوکیٹ، انہوں نے ایک کتاب تحریر کی۔ پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی سیرت النبی بعد الوصال النبی، فرمایا کہ وصال ہونے کے باوجود بھی سیرت کا چیپٹر بند نہیں ہوا، محبوب کی سیرت جاری ہے۔ یہ کتاب، اور دوسری کتاب انہوں نے پھر ایک اور تحریر کی، انہوں نے لکھی، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، زیارت النبی بعد الوصال النبی۔ اب یہ جو زیارت کا سلسلہ انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ عالم خواب کی زیارت نہیں، جیتے جاگتے آنکھوں سے جن شخصیات نے زیارت کی ہے ان تمام کا ذکر بالتفصیل انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چیپٹر بھی بند نہیں ہوا، اور آپ کی زیارت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا۔ اور حضور کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ جس کو عالم خواب میں میری زیارت ہو جائے، یقیناً اس کو میری ہی زیارت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل ہو کر نہیں آتا۔ دوسری حدیث پاک اور روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھے عالم خواب میں میری زیارت کرے گا وہ عالم بیداری میں مرنے سے پہلے ضرور زیارت کرے گا، مرنے سے پہلے میری زیارت ضرور کرے گا۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ وہ تمام کے تمام نبی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جلوہ گری اور تشریف آوری سے پہلے انتقال فرما گئے، یا آپ کو اٹھا لیا گیا، یہ جنت میں پہنچا دیا گیا، جس مقام پر بھی وہ موجود ہیں وہ تمام کے تمام نبی
معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زیارت کے لیے اور آپ کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کے لیے یہاں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب یہ واقعہ اب ذرا توجہ کرنا، یہ واقعہ کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا بھی ہوں، رات کے تھوڑے سے حصے میں آ بھی گئے. یہ واقعہ جو ہے وہ کافروں نے، منافقوں نے، بے دینوں نے، بدمذہبوں نے، قریش مکہ نے، مکہ کے کافروں نے، ایمان والوں نے بھی سنا، مکہ کے کافروں نے بھی سنا. اب یہ بات جو ہے یہ مکہ کے کافروں کی عقل میں نہیں آئی. اگر یہ معاملہ جو ہے وہ خواب کا ہوتا، ابو جہل کو اعتراض کرنے کی ضرورت تھی؟ بولو اعتراض کیوں ہوا؟ جی ایسے ہو سکتا ہے وہ جائے بھی اور جانے کے بعد پھر وہ آ بھی جائے. اچھا یہ بتاؤ کہ فلاں قافلہ آپ کو ملا ہے؟ یہ شام کے راستے میں قافلے جا رہے ہیں، جو ان کے قافلے گئے ہوئے ہیں جو واپس آ رہے ہیں، اب وہ پوچھتے ہیں بتاؤ فلاں قافلہ کہاں پہ ملا ہے، فلاں قافلہ کہاں پہ ملا ہے. واقعہ تو یہ رات کا ہے، من المسجد الحرام بیابتہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور جس سواری کے اوپر آپ سوار ہو کر جا رہے ہیں اس سواری کی رفتار یہ ہے جہاں پر اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم برق سے تیز تر ہے برا کاپ کا، برق سے تیز تر ہے برا کاپ، برق سے تیز تر ہے برا کاپ کا، برق سے تیز تر ہے برا کاپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، برق سے تیز تر ہے برا کاپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، جلد چلنا رواج کی رات. اتنی تیزی پہ آپ جا رہے ہیں، راستے میں قافلے مل رہے ہیں. اب یہ بتاؤ کہ فلاں قافلہ کہاں پہ ملا، فلاں قافلہ کہاں پہ ملا، فلاں قافلہ کہاں پہ ملا، اور آنے والے کی ساری سیر اور معراج کا واقعہ ہوا. اب جس وقت آپ مکہ المکرمہ میں تشریف لائے وہ مکہ کے کافر جو ہے وہ پوچھنے لگے یہ جو باتیں کرتے ہیں ان سے ایسا سوال کرتے ہیں جس کا یہ جواب بھی نہ دے سکے. سوال لاجواب کرنے کے لیے انہوں نے کیا، اور کس سے سوال کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ ذرا اندازہ کریں جو نبی کو لاجواب کرنے والے ہیں خدا نے ان کو ہی لاجواب. میں پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگے یہ بتاؤ مسجد نبوی کے دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے پلر کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی دیواروں کے نقش نگار جو ہے وہ کیسے ہیں. اب جس وقت یہ سوال ہوا تو یہ سوال ہونے کے بعد اب سارے کا سارا نقشہ خالق کی کائنات میں سامنے کر محبوب کے سامنے کر. اب یہاں پر ایک اور حدیث پاک آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، ساری کائنات میرے سامنے ایسے جیسے ہاتھ کی تھیلی، ہاتھ کی تھیلی. آپ اپنے موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ وہ جس وقت آپ سلسلہ کرتے ہیں تو کرنے کے بعد جو ہے وہ بالکل معمولی سا ایک چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن ہوتا وہ پورا شہر ہے. پھر اس پورے شہر کے اندر پھر آپ ایک قصبہ نکالتے ہیں، قصبہ نکالنے کے بعد پھر اس کا اسٹیشن نکالتے ہیں، اسٹیشن نکالنے کے بعد محلہ نکالتے ہیں، محلہ نکالنے کے بعد اس کا وہ
حدود اربع نکالنے کے بعد اس مکان کو سامنے لاتے ہیں، آپ بٹن دباتے ہیں، وہ چھوٹی سی تصویر آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ تصویر کو آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کرتے ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہے، ایسے کرتے ہیں بڑی ہو جاتی ہے، ادھر کو کرتے ہیں ادھر بڑی ہو جاتی ہے۔ اچھا فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ بتاؤ مسجد نبوی کے دروازے، مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں؟ کیا پوچھا آپ نے؟ کتنے دروازے؟ فرمایا اتنے دروازے۔ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ فرمایا اتنی کھڑکی ہیں۔ اس کے پلر کتنے ہیں؟ فرمایا اتنے پلر۔ اس کے روشن دان کتنے ہیں؟ ایسے ایسے۔ اس کا نقشہ نگار کیسا؟ فرمایا ایسے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب انہوں نے لاجواب کرنے کے لیے محبوب سے سوال کیا۔ اب خالق کائنات نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں سبحان الذی اسریٰ، یہ سیر کروانے والا کون ہے؟ لاجواب تم اس کو نہیں کر رہے، لاجواب تو تم مجھے کر رہے ہو کہ میں بتانا چاہتا ہوں ضروری ہوں، میں نے دکھایا ہے۔ یا رسول اللہ تم نے جنت کو دیکھا ہے؟ واپس آئے عمر فاروق کو آپ نے بلایا، اے عمر میں جنت میں گیا تھا، وہاں پر تیرے نام کی پریڈ لگی ہوئی تھی، عمر فاروق دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں پہ عمر نے کوئی شکل موجود تھی، فرمایا جس وقت دروازہ کھلا ہوا تھا میں آگے نکل گیا۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے اندر جا کر نہیں دیکھا؟ فرمایا مجھے حیا آئی یہ مقام عمر فاروق کا ہو اور اس کی اجازت کے بغیر میں چلا جاؤں، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ حضور آنا و مالی نکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم بھی ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے اور تمہارے قدموں میں تو فیض و ملا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اندر نہیں گئے؟ حضور یہ جنت کے اندر جو کچھ بھی ہے، ابو بکر پھر جنت، عمر پھر جنت، عثمان پھر جنت، علی پھر جنت، طلحہ پھر جنت، زبیر پھر جنت۔ معلوم ہوا حضور کملی والے آقا جو ہے وہ جنت تقسیم فرما رہے ہیں، جنت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اب زمین سے پہلے آسمان پہ 500 سال کی مسافت، آپ پھر جنت میں۔ اب اس لمبی چوڑی ڈیٹیل کو میں نہیں چھیڑتا، آپ پھر جنت میں۔ فرماتے ہیں بلال میں جنت میں تھا، تو کدھر تھا؟ یہ حضور میں مکہ المکرمہ میں، فرمایا کہ تو مکے میں چل رہا تھا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز کو جنت میں سنا، جنت میں سنا۔ اب یہ کہتے ہیں بتاؤ زمین کے اوپر جو مسجد ہے اس مسجد کا نقشہ کیا ہے؟ اس کے دروازے کتنے ہیں؟ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اس کے روشن دان کتنے ہیں؟ اس کا نقشہ نگار کیسا ہے؟ ہمارے کو قافلے کہاں پر تھے؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کافروں کی عقل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ گئے ہیں، اگر گئے ہیں تو بتاؤ، اگر خواب کی بات ہوتی جیسے آج کے نام نہاد مولوی بات کرتے ہیں جی یہ بات خواب کی تھی، عالم ارواح کی تھی، عالم خواب کی تھی، روحانیت کی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں معراج کی ہے۔ ارے پھر عقل مند پھر کافر ہوئے جو کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود محبوب کی معراج کو مان کر سوال کر رہے ہیں اور لاجواب کر رہے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہونے کی بجائے کافروں کو لاجواب کر رہے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے نچے۔ ابھی تو سورہ کوثر کی چند آیات جو ہیں وہ لے کر فرمایا تھا اس کو لٹکا دو، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ حکم تھا خدا کا، زبان کس کی تھی؟ مصطفیٰ کی۔ میں تمام کافروں، دنیا کے کافروں، پوری ملت کے کافروں، سارے کے سارے ملت کے کفر مل کر فاتو بسورۃ من مثلہ اس کی ایک مثل صورت بنا کر ہی لے آؤ۔ لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ قرآن کے سامنے نہیں، یہ قرآن ناطق جو گفتگو کر رہا ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتاؤ، مسجد اقصیٰ کے دروازے بتاؤ، مسجد اقصیٰ کے روشن دان بتاؤ، مسجد اقصیٰ کی صفحے بتاؤ، اس کی صفحے کتنی بچھی ہوئی تھی، اس کے روشن دان کتنے تھے، اس کے دروازے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، وہ مسجد کے نقش و نگار کیسے تھے؟ اب وہ سوال کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام جواب دیں۔
آج کے دور میں ہمارے کسی اسٹوڈنٹ سے آپ سوال تو کریں تو ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے فوراً اپنا موبائل کھول کے 1 سیکنڈ کے اندر تمہیں وہ جواب دے گا. جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور کا طالب علم اگر بات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدا بندے قدوس کی بارگاہ کے تلمیذ رشید ہیں. میں رسول سے بھی سوال کرو, سوال کرنے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ جسے تم لاجواب کرنے کے لیے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو لاجواب. حبیب یمنی کو انہوں نے بڑا سفایا پڑھایا کہ آپ نے ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم نے زمین کے سارے سوالات ان سے کر کے لاجواب ہو گئے ہیں, آپ نے ہمیں کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ دیا ہو. ہم نے یمن سے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم نے ان سے ایسا سوال کرنا ہے جس کا تعلق زمین سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آسمان سے ہے. آسمان کے اب وہ وقت جو ہے وہ دن کا ہے. سوال یہ ہے کہ چاند کو طلوع کرو, ہاں پہلے دن کو رات کرو, رات میں چاند کو طلوع کرو اور 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ چمک رہا ہو. ایسے عالم میں چمکتے ہوئے چاند کو کہ 2 ٹکڑے کرو اور 2 ٹکڑے کرو تو ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ دن کو رات کرو, رات میں چاند کو طلوع کرو اور چاند کے 2 ٹکڑے کرو. امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی, نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, جو دل کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کہ رہی. اور میں سوال کرنا تمہارا کام ہے, جواب دینا میرا کام ہے. کیا کرنا ہے؟ حضور دے رہے ہیں رات میں 14ویں رات کا چاند, 14ویں رات کے چاند کے 2 ٹکڑے کرو. اب زمین پہ کھڑے کھڑے یہ چاند جو ہے یہ میرے محبوب کی گزرگاہ کا ذرہ ہے. حضور گزر رہے تھے, نہانے میں جو گرا تھا پانی, نہانے میں جو گرا تھا پانی, کٹورے تاروں نے بھر دیے تھے. یہ ہمارے آقا کی گزرگاہ کے ذرات ہے. آپ گزر رہے عرض کرتے حضور ہمارے سینے پر قدم رکھ کر چلو. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے کا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم کے کرو. یہ جو تمہیں چاند نظر آتا ہے اور چاند میں کبھی تم نے دیکھا کوئی نشان پہ نظر آتا ہے؟ کبھی وہ حضور کی اسم مبارک کا چاند عکاسی کرتا ہے, کبھی آپ کے نام مبارک کی کرتا ہے, کبھی آپ کے جلووں کی کرتا ہے, کبھی آپ کے قدم مبارک کی کرتا ہے, کبھی آپ کے آنین پاک کی کرتا ہے. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ وفے کا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو. آپ نے کرنا کیا ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا. نہ کوئی آرڈر نہ حکم. اچھا یہ بتاؤ کہ جس کی 1 انگلی میں اتنی طاقت ہے اس کے پنجے میں کتنی طاقت ہے؟ جس کے پنجے میں اتنی طاقت ہے اس کے 2 پنجوں میں کیا طاقت ہوگی؟ محبوب جبریل امین حاضر ہے, محبوب طائف کے میدان میں اس قدر ظلم میں چاہتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دو. میں ٹھہر جاؤ. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اب دیکھنا کہ میری دعا کا اثر کیا ہوگا. ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا. بس صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر.
فضائے بدر پیدا کر، مومن اور مسلمان ہو کر میدان میں نکل۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہماری سمجھ گیا، ہر بندے کو پتا ہو کیا رہا ہے، در پردہ کیا ہے، پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ایک ایک ایسا تو میں دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہوں، ٹینک بناتا ہوں، لے کے آتا ہوں۔ آج مسلمان نہیں ہوں، کیا مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ تم تو وہ تو پیسے کی بات کر رہے تھے جہاں اعلان کرو کروڑوں روپے کا، لوگ ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یاد رکھو کشمیر کا ظلم نظر نہیں آتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہندوستان کا ظلم نہیں نظر آتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان قریب بارڈر کھلنے کے بعد اور ہزاروں کی تعداد میں سکھوں کے یہ شناختی کارڈ بن چکے ہیں، پاکستان کے رہائشی بن رہے ہیں۔ جس محلے میں، جس قصبے میں، جس بستی میں وہ جائیں گے، جانے کے بعد تمہیں دن کے وقت پتہ چلے گا جناب ہزاروں سینکڑوں آدمیوں کا قتل عام ہو چکا ہے فلاں جگہ پہ۔ یہ آنے والے وقت کے بارے میں نے قبل وقت آپ کو بتا دیا کہ یہ جو بارڈر کھل گیا ہے، یہ بارڈر کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو قتل عام کے لیے منصوبہ بن چکا ہے۔ ہندوستان میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، بوسنیا میں ہو رہا ہے، ہر جگہ پر ہو رہا ہے، لیکن وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اگر تمہارا ایمان چھٹ چکا ہے اور دولت کے پیچھے لگ چکے ہو اور دشمن کو تم نے اپنے سر کے اوپر سوار کر دیا ہے تو پھر تمہارے سر کے اوپر موت کو ڈلا دی، موت کا انتظار کرو۔ اب تمہاری طاقتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اب ذرا دیکھو اسلام کا زواریہ نکالا جا رہا ہے، خانہ کعبہ بھی خالی ہے، مسجد نبوی بھی خالی ہے، ٹی وی چلا کر دیکھو کیا ہو گیا جی، بیماری آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے۔ وہاں پہ زمزم کس لیے، خاکے شفا کس لیے ہے، تبرکات کس لیے ہے؟ یہ نوریہ حکم آج آگیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، وہ تبرکات کس لیے ہے؟ ارے خاک کو مل لیا جائے پھر بیماری رہ جائے، آج زمزم کو پی لیا جائے پھر بیماری رہ جائے، حضور کے اندر اقدس کی چوکھٹ کی خاک کو جسم میں لگا دیا جائے پھر رہ جائے، فرمایا کبھی طور پہ نہیں ہوگی، یہ سازش ہے، یہ سازش ہے۔ نماز پڑھنے والا، 5 وقت وضو کرنے والا، خدا کی بارگاہ میں گڑگڑانے والا، دعا کرنے والا، وہ مصیبتوں میں بیماریوں میں مبتلا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم حلال کھانے والے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے والے ہیں، 5 وقت وضو کرنے والے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے والے ہیں، اور خالق کائنات جو ہے وہ تمام بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے وہ شفا عطا کرتا ہے۔ تم ڈاکٹروں کے پاس، ٹیکوں کی طرف اور ہسپتالوں کی طرف دوڑتے ہو، خدا کی بارگاہ میں وضو کر کے آ کر دعا کرو، اور دعا کرنے کے بعد واپس چلے جاؤ، خالق کے کائنات رب العالمین کی شفا عطا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے بعد اللہ ہمیں دولت ایمان نصیب فرمائے اور ہمارے مکہ المکرمہ کو بھی آباد فرمائے، مدینہ المنورہ کو بھی آباد فرمائے، اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا کر پاکستان کے دشمنوں کو نیز و نابود فرمائے اور پاکستان کا بول بالا فرمائے، دشمنوں کا منہ کالا فرمائے۔